الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دے، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے. الحمدللہ ہماری سورہ صف کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ ایک یہ بھی بتلائی تھی کہ جب مدینۃ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لے گئے تو وہاں انہیں یہودی بہت پریشان کرتے اور یہودی وہاں سے گزرے تو اشارے کر کے باتیں کرے، تانا پوسی کرے، تو آدمی کنفیوز ہوگا نا، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں کون سی پلاننگ ہو رہی ہے. تو اس صورت میں سنایا گیا کہ یہ آج کی ان کی عادت نہیں، یہ پہلے سے ایسے ہی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی ستاتے رہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ستاتے رہے. اس صورت کے نازل ہونے کا ایک دوسرا واقعہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام میں سے چند حضرات نے بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ ہم کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے تو وہ ہم جی جان جو ہے جان کی بازی لگا کر بھی اس کو کریں. تو اللہ نے بتایا کہ وہ سب سے محبوب عمل جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ جہاد کا ہے. یہ تمہارے غلبے کی گارنٹی. کس کی؟ غلبے کی. یعنی جو جس زمانے میں مسلمان اس کو پوری طرح اپنائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی حکومت عطا فرمائے گا اور انہیں عزت عطا فرمائے گا. اب یہ سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے
کہ کوئی اچھی چیز تھوڑی کسی کو پکڑو مار دیا ختم کر دیا، اسی بات ہے۔ اس کا جواب قرآن نے آگے دیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ جہاد کی مثال ہمیں سمجھنی چاہیے۔ بیماری ہوتی ہے، کچھ بیماریاں دوائیوں سے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، کچھ بیماریاں انجیکشن سے کنٹرول میں آتی ہیں، لیکن بیماریوں کا ایک لیول وہ ہوتا ہے کہ آپریشن کے بغیر کام نہیں چلتا، کرنا ہی پڑتا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر جسم میں کسی حصے میں سڑان لگ گئی ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ اگر اس حصے کو جسم سے علیحدہ نہ کیا جائے تو جسم کا دوسرا حصہ بھی کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، اور پورا نظام برباد ہو جائے گا باڈی کا، تو پھر ڈاکٹر مجبور ہو کر آپریشن کرتے ہیں، اور اس کو کوئی ظلم نہیں کہتا۔ اسی طرح آدمی کے گمراہ ہونے کا ایک لیول ہوتا ہے، وہ آخری لیول پر پہنچ جائے کہ جس کے مطابق اللہ کے علم میں ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو ہدایت ملنے والی نہیں، تو پھر ان کا صفایا کرنا ضروری ہے۔ اور اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اگر ان کو سزا نہ دی گئی تو یہ دوسرے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اور اصول یہ ہے کہ دو مصیبتیں جمع ہوں، اور بڑی مصیبت اور چھوٹی مصیبت، تو چھوٹی مصیبت ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ اپناتا ہے، لے گا، اس کو اپنے دامن میں لے گا، کیا کرے گا؟ مرتا کیا نہ کرتا۔ لہذا قومیں جب گمراہ ہوتی ہے اور اللہ کے دین کو ٹھکرا دیتی ہے تو اس کا ایک مقام وہ آتا ہے کہ وہ ہر درمی پر ایسی اتر جاتی ہے کہ اب ان کی ہدایت پر آنے کی کوئی امید باقی نہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں ان کا صفایا کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کی وجہ سے انسانیت کی ایک بڑی نسل گمراہ ہو جائے گی، اور وہ سب کے سب کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کا اصول۔ لہذا بڑے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے بگاڑ کو ختم کرنا بولو ضروری ہے۔ یہاں دیکھو ان کا یہی حال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں تم مجھے ستا کیوں رہے ہو وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بولو رسول، اس کے باوجود تم ستاتے ہو۔ مطلب یہ کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہو گیا تھا، کوئی سمجھ میں بات نہیں آئی اور آدمی سے غلطی ہو گئی تو الگ بات ہے، یہ سمجھتے تھے، جانتے تھے، بوجھتے تھے، اس کے باوجود ستاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم کیوں دیا، اس کا ریزن، اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے، اس کو اللہ نے آگے کے دو نبی کا تذکرہ کر کے بتایا کہ یہ اصل میں حضرت موسیٰ کو بھی یوں ستاتے رہے، حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ستاتے رہے، ان کو بھی جھٹلاتے رہے، حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لوگ ستا رہے ہیں، باوجود یہ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے نبی آئے تھے، ان کا نام بھی ہے۔ چنانچہ آج کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کوٹ کیا ہے، کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا بنو اسرائیل سے۔ بنو اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی قوم کو کہتے ہیں بنو اسرائیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان آگے چلا ہے، حضرت یعقوب کی اولاد میں جتنے بھی ہیں سب بنو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا، اللہ کا بندہ۔ تو ان سے کہا کہ انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب تھی نا توریت، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے اس کی میں کیا کرتا ہوں؟ تصدیق کرتا ہوں، یعنی یہ کہتا ہوں کہ بالکل سچی تھی، صحیح تھی، اس میں کوئی بات غلط نہیں تھی۔ اور ہم لوگ بھی جتنی بھی آسمانی کتاب ہیں ان پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ مکتب میں جاتے تو پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کتاب۔ لیکن یہ بات ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب سیٹ نہیں، اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ڈال دی، تو ہم ڈیٹیل میں ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ ابھی کی جو توریت ہے، ابھی کی جو انجیل ہے وہ صحیح ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو توریت لے کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل لے کر آئے تھے، حضرت داؤد پر جو زبور آئی تھی وہ سب کیا تھی؟ صحیح تھی، بالکل پرفیکٹ تھی، اور اس زمانے میں جو فالو کرنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ یہ بات ہے۔ تو یہ ایک بات اور بھی ہے جو ہم لوگ کو اس ملک میں بار بار سننے مل رہی ہے کہ اسلام تو 1400 سال پہلے کا، کیا بولتے ہیں؟ اسلام تو
1400 سال اس لیے کہہ دیا 1400 سال پہلے کا ہے. ہم تو تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. کس پر لاتے ہیں؟ اور ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے کہاں سے؟ پہلے مانس سے، حضرت آدم علیہ السلام. تو ہمارے یہاں پہ دو چیزیں، ایک چیز ہے مانیتائیں، عقائد، جس کو اسلامی ٹرم میں کہتے ہیں اصولیات. ان میں کسی نبی کا کوئی ڈفرینٹ نہیں. حضرت آدم بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے، حضرت آدم بھی کہتے تھے کہ اللہ کی خاص صفات ہے. وہ بھی کہتے تھے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، روزی کا مالک اللہ ہے. پورا سسٹم جو بھی ہے، ہم جو عقائد رکھتے ہیں وہی عقائد حضرت آدم کے تھے، وہی عقائد حضرت نوح کے تھے، وہی حضرت ابراہیم کے، حضرت یعقوب کے، تمام نبیوں کے تھے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. دوسری چیز ہوتی ہے مسائل. مسائل کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لائف میں کون سی چیز تمہارے لیے حلال ہے، کون سی چیز تمہارے لیے حرام ہے. یہ زمانے کی تقاضوں کے اعتبار سے کیا ہوتا رہتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے. تو اس کے اعتبار سے ان احکام میں تبدیلی آتی ہے، اور اسی لیے نبی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زمانے میں یہ ہو. آگے بات سنیں. اسی لیے ہماری جو شریعت ہے، اس شریعت میں جیسے بہت سارے فتنے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ نہیں مانتے، کسی امام کو چلو نہیں مانتے. تو یہ سب گمراہی آ رہی ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث میں باتیں ہیں، کیا ہے باتیں ہیں، لیکن وہ رول کی شکل میں ہے. وہ کہاں فٹ ہوگا وہ تو اس آدمی کو پتہ لگے گا جس نے پورے قرآن اور حدیث کو کیا کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے طریقے سے. کیسے؟ اور طریقے کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم ایک عجیب و غریب آیت ہے. حضور کو یہ فرمایا گیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کا مطلب بتائیں. حالانکہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ حضور پہ. اور حضور کے فرسٹ مخاطبین جو تھی قوم، وہ کون تھی؟ عرب تھی. کون تھی؟ عرب. اور عرب بھی اعلیٰ درجے کے. آج کل کے عرب اعلیٰ درجے کے عرب، جن کی لینگویج بہت ہائی تھی، وہ اس کا ترجمہ سمجھتے تھے. پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی کہ ان کا ذوق ایسا تھا کہ بہت ساری چیزوں میں حضور سے کہتے تھے حضرت یہ ایسا ہونا چاہیے، اور وہاں سے وہی آتی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے. کتنا اعلیٰ ذوق ہو. پھر بھی سورہ بقرہ کو پڑھنے میں 2.5 سال لگے. کتنے سال؟ 2.5 سال. تو کیا کر رہے تھے؟ جگ مار رہے تھے بیٹھ کر. ان کو ترجمہ نہیں آ رہا تھا. وہ مطلب سمجھ رہے تھے حضور سے. کیا سمجھ رہے تھے؟ مطلب یہ کہ اس کا مطلب وہی صحیح ہے جو حضور نے بتایا، بولو بیان کیا، اس کا وہی مطلب صحیح. اس لیے ہمارے یہاں پر یہ نہیں کہ ہم کوئی کہیں کہ بھائی میں عالم ہوں مثلا، یا میں اسلامک اسکالر ہوں وغیرہ. اس سے صرف یہ نہیں پوچھیں گے کون سی کتاب پڑھی ہے، اسے بھی پوچھیں گے کس سے پڑھا ہے. کیا پوچھیں گے؟ کس سے پڑھا ہے، صحیح آدمی سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. اس لیے کہ جو صحابہ کا انکار کر دے، سلف صالحین کا یعنی تابعین کا انکار کر دے، تو وہ تو لنک میں سے کٹ گیا. اب وہ مطلب بیان کرے گا جو انہوں نے بیان نہیں کیا تھا. حالانکہ انہوں نے وہ مطلب بیان کیا تھا جو حضور نے بتایا. کس نے بتایا تھا؟ حضور. اس لیے آخری زمانے میں کامیاب ہونے کا طریقہ یہ کہ آدمی علماء حق کے ساتھ رہے. کس کے ساتھ رہے؟ علماء حق. تو مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں اسلام نیا ہے، اسے کہہ دیے کہ اسلام کوئی نیا نہیں ہے، پہلے مانس سے چلا ہوا آ رہا ہے. مسئلے مسائل الگ الگ. وَمُبَشِّرًا. اور یہ جو بات چلی تھی اس لیے چلی کہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے ایسے رول بتا دیے کہ قیامت تک کے لیے ہماری ضرورت پوری ہوتی رہے گی. کب تک کے لیے؟ قیامت تک. حضور جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو بہت غمگین تھے. حضرت جبرائیل نے حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ میں جاؤں گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ میں نے تیار کی ہے، تو پہلے پوچھ کر آؤ میری امت کا کیا ہوگا پھر میں جاؤں. تو حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے اور عرض کیا کہ حضرت اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. میں آپ کے پیچھے علماء کی ایسی کھیت تیار کر دوں گا جو آپ کے دین کی حفاظت کرے گی. کس کی حفاظت کرے گی؟ دین کی. چنانچہ آج یہی طریقہ دعوت تبلیغ بھی چلی تو کون لے کر آئے؟ مولانا الیاس صاحب لے کر آئے. کون لے کر آئے؟ اور ایک بندے کے ذریعے اللہ نے ہدایت کا بڑا دروازہ امت کے لیے کھول دیا. دعوت و تبلیغ میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کس سے؟ فضائل اعمال سے. وہ بھی کسی مدرسے کی لکھی ہوئی شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو علماء کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ اس امت کی کیا کی جائے؟ حفاظت کی جائے.
تو ہم جو بیٹھے ہیں ابھی یہ پری پلان پوری تیاری کے ساتھ اللہ کے نظام کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ اللہ کے نظام کا، کہ اللہ نے ہم کو اس نظام میں جوڑ کر رکھا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں مبشرا برسول. حضرت عیسیٰ نے دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں. اور چونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد فوراً کون آئے؟ حضور آئے. بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، 500 سال کا ڈسٹینس ہے. بعد میں حضرت آئے اور حضرت کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا احمد. کیا بتایا تھا؟ احمد. ابھی جو عیسائیوں کے پاس انجیل ہے تو ان کا انجیل کا معاملہ بھی بہت ٹیڑھا ہے. تاریخ پڑھنے کو پتہ لگا کئی انجیلیں جمع ہو گئی تھی تقریباً 50 سال یا 250 سال کے بعد. انہوں نے کہا اتنی انجیل میں آدمی کہاں فرق پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کانفرنس کی اور ان میں سے 4 کو کیا کیا، پاس کیا کہ 4 چل جائے گی باقی چھوڑو. اور ان 4 میں جو ہے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے کہ ان کی تمام انجیلوں کی اسٹڈی کر کے دلائل ثابت کیے کہ تمہاری اس تحریف شدہ یعنی جو تم نے تبدیلی کی ہے اس کے باوجود اس میں حضور کی پیشن گوئیاں موجود ہے کہ وہ اسی طرح کے نبی ہوں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے فارقلیب کا. کس کا؟ فارقلیب. اب یہ جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اس میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا مددگار. کیا کر دیا؟ حالانکہ اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اور وہ ٹھیک بیٹھتا ہے احمد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ احمد کے ساتھ. چنانچہ بہت سارے پادری ایسے تھے جو حضور کا انتظار کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ بالکل صحیح ہے. چنانچہ وہ قصہ مشہور ہے حضرت سلمان کا. کس کا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا. وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے. پھر بھاگ کر گئے، عیسائیت قبول کی اور عیسائیت میں بھی بہت گڑبڑ تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دین حق چاہیے. تو اس پادری نے کہا تھا کہ تم فلاں جغرافیہ بتایا کہ فلانی جگہ ایسے ایسے کھجور کے درخت ہوں گے، ایسا ایسا جگہ ہوگی، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں آخری رسول آئیں گے، ان کا یہ نام ہے، ان کی یہ نشانی ہے، صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، ان کے پیچھے نبوت کی مہر لگی ہوئی تو بہت سارے. قرآن نے کہا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. حضور کے بارے میں کہ یہ لوگ حضور کے بارے میں ڈیٹیل اپنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں، ان کو معلوم. اور کیسا پاتے ہیں کہ اتنا واضح کہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. جیسے بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، کوئی پوچھ لے آپ کا بیٹا ہے تو آدمی سوچے گا. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اس لیے یہودی بھی جو مدینہ میں تھے نا، تو جو سسٹم میں تھے، سرداری میں تھے، بزنس میں تھے، تو وہ اپنا سوشل اسٹیٹس بچانے کے لیے اگرچہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے لیکن پیچھے پردے اپنے رشتہ داروں سے کہتے تھے ایمان قبول کر لیں. کیا کہتے تھے؟ تو قرآن نے ان کو ڈانٹ پلایا تھا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کہ لوگوں کو تو کہتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو. دنیا کب تک رہے گی؟ ختم ہو جائے گی. بس تو حضور کی یہاں بشارت دی گئی اور کہا گیا کہ یہ احمد نام کے نبی آئے گے. چنانچہ حضور آئے اور وہ تمام نشانیاں حضور میں موجود تھی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فوراً ایمان قبول کر لیا. ایک لمبی مدت تک وہ مدینہ میں رہے حضور کے انتظار میں. کھجور کے درخت پہ تھے، یہودی کی نوکری کرتے تھے اور کسی نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کیا کہا؟ اتنی خوشی میں وہاں سے کودے کھجور کے اوپر سے دھڑام سے نیچے. تو مالک سے کہا کھجوریں لیے بھاگے حضور کے پاس. لڑ جا کر جو ہے پیش کی، کہا ہذہ صدقۃ، یہ صدقہ ہے. حضور نے ساتھیوں میں تقسیم کر لی کھائی. دوسرے دن گئی اتنی کھجوریں لے کے کہا ہذہ ہدیۃ. حضور نے خود بھی کھائی، دوسرے کو بھی کھلائی. انہوں نے کہا ایک نشانی تو پوری ہوئی جو پانی نے بتائی. پھر ایک صاحب کا جنازہ ہوا تو قبرستان میں تشریف لے گئے تو یہ پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے. حضور ان کا منشا سمجھ گئے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. تو حضور نے جو ہے اپنی چادر مبارک ہٹائی. انہوں نے بوسہ لے لیا، دیکھا کہ ہاں یہ ہے وہ مہر نبوت جس کے بارے میں پادری نے مجھے کہا تھا. فوراً کلمہ پڑھ لیا. تو حضور کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بتایا گیا تھا کیسے نبی آئے گے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا. بلکہ کیا کیا؟ فلما جاءہم بالبینات. جب ہمارا نبی کے پاس واضح دلیلیں لے کر آ گیا اور وہ هذا سحر مبین. تو انہوں نے کہا کہ جادو ہے، کھلا ہوا جادو، اس میں کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ جادو کر. انہوں نے حضور کے بارے میں بھی کہا اور یہ بات انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی کہی. کس کے بارے میں؟ تاریخی ڈیٹیل کتابوں میں موجود ہے. بار آگے کا مضمون کھل گیا تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ ایسے ہی چلوں گا، لیکن بات کہیں آپ سے انشاءاللہ آگے کی تفصیل بات میں کریں گا. رمضان بھی شروع ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے براہ راست جڑنا سب سے بڑی نعمت، ہدایت کا راستہ کھل گیا.
کس کا راستہ؟ ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے، قرآن کی برکات لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان میں بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔